عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عزیزان محترم، یہ رجب المرجب کا مہینہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت، بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اور اسی مہینے کے 22 تاریخ کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لوگ نیاز کرتے ہیں، اپنے اپنے انداز سے اپنے گھر میں فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ دین اسلام امن اور محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو لوگوں کو پریشانی میں نہیں ڈالتا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، یہ کسی کو مجبور اور پریشان نہیں کرتا۔ پہلے ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی صحابی رسول یا کسی بھی اسلاف کرام یا کسی بھی ہمارے بزرگان دین کے نام سے جب آپ فاتحہ کرتے ہیں، نیاز دلاتے ہیں، ان کے نام سے کوئی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ فاتحہ خوانی جو ہے یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے۔ ہاں یہ جائز ہے، یہ عمل مستحب ہے، بہتر ہے۔ اس لیے بہت ساری جگہ پہ جو خرافات ہیں، جو غلط رسم ہے، لوگ اس کو فالو کرتے رہتے اور اسی پہ چلتے رہتے۔ وہ کسی بھی بزرگان دین کے نام سے جو آپ فاتحہ دلاتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے، جائز ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن آپ جب شرط لگا دیتے ہیں، بہت ملنے جلنے والے لوگ ہیں جو طرح طرح کی بات کہتے ہیں، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیاز جو ہم دلائیں گے، فاتحہ جو کرانا ہے، اس میں اہتمام کیا کیا جائے؟ ملنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں، بڑے بزرگ کہتے ہیں، جو ہمارے عمر دراز جو گزر چکے ہیں وہ دلاتے آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ فاتحہ خوانی جو کرنی ہے اس میں صرف اور صرف کھیر اور پوری پہ ہی دے سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ کس طرح کا خرافات ہے جو دین آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ کہاں سے آپ پیش کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی کتاب کا مطالعہ کیا ہے؟ آپ نے کہیں یہ چیز پڑھا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، فاتحہ ضرور دلائیں، یہ مستحب عمل ہے، اچھا کام ہے، بزرگان دین کے نام سے آپ کیجئے، صحابی رسول کے نام سے کیجئے، لیکن غلط رسم کو، غلط خلافات کو اس میں شامل نہ کریں۔ پہلے آپ سمجھیں، دین سیکھیں، پھر اس پہ عمل کریں۔ دین اسلام کسی کو تکلیف اور پریشانی میں نہیں ڈالتا۔ بہت سے ملنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو ہم کھیر پوری کا اہتمام کر سکے۔ اب ان کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے عزیزان محترم، آپ کے پاس اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ بکرے کا بریانی بنائیں، جو آپ سے ہو سکتا ہے، جو بھی کھانا بنانا چاہتے بنائیں۔ آپ وہ نہیں کر سکتے؟ آپ کے پاس ایک گلاس دودھ ہے، آپ اس دودھ پہ کسی بھی بزرگان دین کے نام سے فاتحہ خوانی دے سکتے، دلا سکتے۔ آپ کے پاس دودھ نہیں ہے، گلاس پانی ہے، پانی پہ فاتحہ دیں گے، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی قبول ہے رب کی بارگاہ میں۔ اگر پانی بھی نہیں ہے، آپ صرف چاروں قل پڑھ لیں یا صرف سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ لیں یا اللہ پاک کا ذکر و اذکار کریں، جو بھی آپ کو آتا ہے، اور آپ ان بزرگان دین کو پہنچانا چاہے، فاتحہ ان کے نام سے دے، کچھ بھی سامنے نہ ہو، پھر بھی فاتحہ ہو جائے گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جاہل ہیں، علم سے دور دور تک ان کا واسطہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چکن یا مٹن کھا لیے ہیں تو آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز میں نہیں آ سکتے۔ جو فاتحہ ہوا ہے کھیر اور پوری پہ، وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ جائز اور حلال چیز کو کھانے سے انسان کیا ناپاک ہو جاتا ہے؟ کون سا آپ دین کو آپ دوسروں کو دے رہے ہیں؟ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ غلط خرافات کو، غلط رسم کو ہٹائیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا اگر ہم کھیر پوری پہ اگر نہ دے فاتحہ تو پھر ہم جو کرتے آ رہے ہیں سالوں سال سے، وہ بزرگان دین کو یاد کون کرے؟ تو یاد رکھیں، آپ کو یاد کرنے، آپ کو فاتحہ دلانے یا نہ دلانے سے ان بزرگان دین کا ذکر، ان کا نام نہیں ختم ہوگا۔ انہوں نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہے، تو اللہ پاک ان کا ذکر، ان کا نام، ان کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ ایک آپ کو فاتحہ نہ دینے سے، کھیر پوری کا اہتمام نہ کرنے سے، ان کا ذکر، ان کا چرچا، ان کی شان، ان کی محبت لوگوں کے دلوں سے ختم نہیں ہوگا۔ ہزاروں لاکھوں دلوں میں وہ بستے ہیں،
لیکن انہوں نے جو پیغام دیا ہے ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے. آج ضروری ہے تو فاتحہ خوانی ضرور دیں, نیاز اپنے گھر میں ضرور کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرض اور واجبات کا بھی خیال رکھیں. فرض کو آپ چھوڑ دے رہے ہیں, رمضان کے روزے کو آپ صحیح سلامت ہیں, پاک صاف ہیں, بہترین ہیں, لیکن پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں. نفل کی جب باری آتی ہے, مستحب کی باری آتی ہے, تو بہت ہی اہتمام اور انتظام کرتے کیجئے صاحب, لیکن یاد رکھیں مستحب کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے بزرگان دین کے نام پہ لنگر کھلایا تھا یا نہیں کھلایا تھا, بزرگان دین کے نام سے شربت بانٹا تھا یا نہیں بانٹا تھا, بزرگان دین کے نام سے فاتحہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. لیکن آپ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا, قبر میں بھی حشر میں بھی یہ ضرور پوچھا جائے گا, فرض پہ آپ نے عمل کیا یا نہیں, واجبات پہ آپ کتنے عمل کی, سنت پہ آپ عمل کیے یا نہیں کیے. فاتحہ دیں, ضرور دیں, لیکن یاد رکھیں جو غلط رسم ہے, غلط خرافات ہیں جو فاتحہ میں آپ کرتے ہیں, اس کو دور کریں. وہ جو چلتے آ رہا تھا اس کو چھوڑ دیں, دین سیکھیں اور پھر اس پہ عمل کریں. لیکن ہاں, اگر آپ بزرگان دین کے نام سے فاتحہ یا نیاز کر رہے ہیں تو یہ ضرور خیال رکھیں کہ جس پیسے سے آپ جو چیز پکا رہے ہیں یا بازار سے لے کے آ رہے ہیں, شرط یہ ہے, ضروری یہ ہے کہ وہ پیسہ حلال کا ہو. جو چیز لے کے آ رہے ہیں وہ حلال اور جائز پیسے سے, حلال پیسے سے لا رہے ہیں, تو پھر رب کی بارگاہ میں وہ سب کچھ قبول ہے. لیکن حلال نہیں ہے تو آپ چاہیں کتنی بھی تعظیم و تکریم کر لیں, کتنی بھی بہترین طریقے سے نیاز اور فاتحہ کا اہتمام کرے, اگر حلال پیسے سے نہیں ہے, جائز پیسہ نہیں ہے, لوگوں کا دھوکہ دھاڑی سے ہے, لوگوں کو ستا کر کے پیسہ جمع کیے ہیں اور اس سے نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں, تو یاد رکھیں اس سے نہ آپ کا فاتحہ نہ آپ کا نیاز قبول ہوگا. حالانکہ بزرگان دین ان سب رسم سے اور وہ ناجائز پیسوں سے جو ان کے نام پہ آپ فاتحہ لنگر کھلائیں گے تو وہ ناراض بھی ہوں گے. آج ضرورت ہے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان بزرگان دین نے, ہمارے اسلاف کرام نے جو ہمیں درس دیا, جو سبق دیا, اس پہ عمل نہیں ہے. کیا کسی بھی بزرگان دین کا آپ تاریخ پڑھیں, انہوں نے کبھی فرض اور واجبات کو چھوڑا ہے؟ جہاں آپ کو سکون مل رہا ہے, جو چیز آپ کو اچھا لگ رہا ہے, آپ نے تو ان بزرگان دین کے نام پہ وہ چیزوں کو کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, کیجئے, لیکن فرض کو پوری طرح چھوڑ چکے, واجبات کا خیال نہیں, سنت پہ عمل نہیں ہے, نفل پہ عمل نہیں کرتے. جس میں ہمیں سکون ہے, جس میں مزہ آتا ہے, وہ چیز کو ہم یاد رکھیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے مرغے کا گوشت کھانا, تو ہم تو لنگر پہ لنگر کرتے ہیں, ان کے نام سے کرنا چاہیے. لیکن جب آپ تاریخ پڑھیں گے, صرف ہمیں اور آپ کو کھانا پینا سب یاد رہا. ان لوگوں نے جو دین کے لیے, جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کس طرح سے وہ عمل کیے, کس طرح رب رسول کو راضی کیے, اس میں سے ہمیں سبق لینا چاہیے. وہ سبق ہم کیوں نہیں لیتے؟ اگر ہمیں بزرگان دین سے, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت امام زین العابدین سے, یا کسی بھی اسلاف کرام, کسی بھی بزرگان دین سے محبت ہے, تو سب سے پہلا محبت کا نذرانہ یہ ہے, عقیدت یہ ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں تو ان کے درس کو یاد رکھیں, ان کے سبق کو یاد رکھیں, وہ ضروری ہے. پھر آپ فاتحہ بھی دلائیں, ان کے نام سے نیاز بھی کریں, لنگر بھی کریں, سب جائز ہے, سب قبول ہے. لیکن ان کے سبق کو آپ نے بھلا دیا, درس کو بھلا دیا. اللہ پاک ہم سب کو دین سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. بزرگان دین سے محبت اور ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی بے پناہ عطا کرے, اور تمام بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا کے بندے تو ہے ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا.